کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 46۔ عاصم نے کرب انگیز لہجے میں کہا، میرے لیے اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ میں زندہ رہوں لیکن میری آنکھیں تمہیں نہ دیکھ سکیں اور میرے کان تمہاری آواز نہ سن سکیں۔ فسطینہ نے کرب انگیز لہجے میں کہا، عاصم، خدا کے لیے میری طرف اس طرح نہ دیکھو۔ دنیا میں صرف تم ہی مجھے اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش میں پورا اترنے کے لیے سہارا دے سکتے ہو۔ میں آج غروب آفتاب سے قبل خانقاہ میں چلی جاؤں اور اس سے قبل میں تمہاری زبان سے صرف یہ سننا چاہتی ہوں کہ تم مجھے بھول جاؤ۔ عاصم نے کہا، ایک انسان اپنی موت سے پہلے نہیں مر سکتا اور ابھی شاید میری موت کا وقت قریب نہیں آیا۔ فسطینہ، میری بات غور سے سنو۔ قید کے ایام میں میری زندگی کا کوئی لمحہ تمہارے تصور کے بغیر نہ تھا۔ تاہم اگر مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ تم میرے بغیر زیادہ خوش رہ سکتی ہو تو میں یہیں سے الٹے پاؤں واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہاری خانقاہ کی تاریکیاں میرے قید خانے کے اندھیروں سے زیادہ بھیانک ہوں گی۔ تم سین کی بیٹی ہو اور میں تمہیں ان راہبوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جاؤں گا جو انسانیت کی تذلیل کو سب سے بڑی نیکی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تذلیل میرے گناہوں کا کفارہ ہوگی۔ فسطینہ، اس نے جوش میں آ کر کہا، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا اور دنیا میں کسی کو یہ حق نہیں کہ تمہیں جیتے جی قبر میں اتار دے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں فسطینہ، اور تمہاری خانقاہ میرا دل ہے۔ تمہیں انطونیہ اور کلاڈیوس نے یہ نہیں بتایا کہ خانقاہوں میں انسانوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ تم نے ان راہبوں کو نہیں دیکھا جن کی صورتیں بگاڑ دی جاتی ہیں؟ فسطینہ، مجھ سے یہ تو ممکن ہے کہ میں کسی شہزادے کو پکڑ کر تمہارے سامنے لے آؤں اور یہ کہوں کہ یہ مجھ سے زیادہ حسین، زیادہ بہادر اور زیادہ متمول ہے، اور اس کی رفاقت میں تمہیں وہ راحتیں مل سکتی ہیں جو مجھ سا غریب الدیار نہیں دے سکتا۔ لیکن خدا کی قسم، اگر یہ خانقاہوں کے راہب ہوا میں اڑ کر دکھائیں تو بھی میں یہ تسلیم نہیں کروں گا کہ وہ خدا کی طرف سے ایک حسین صورت کو مسخ کرنے کا حق لے کر آئے ہیں۔ تم جس خانقاہ میں جاؤ گی اس کے آئینی دروازے میرا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ میں اپنی بے بسی اور بے چارگی کے باوجود تمہیں یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ تم صرف میری لاش پر پاؤں رکھ کر وہاں جا سکو۔ فسطینہ نے آبدیدہ ہو کر کہا، میرا خیال تھا کہ تم مجھے حوصلہ دو، لیکن تم میری مشکل میں اضافہ کر رہے ہو۔ عاصم نے اس کے قریب ہو کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فسطینہ، آج تم اس لڑکی سے زیادہ نادان ہو جس نے میرے ساتھ یروشلم سے دمشق تک سفر کیا، اور آج تمہیں میری رفاقت کی زیادہ ضرورت ہے۔ میں تمہارا ہر گناہ اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوں۔ تم میری ہو فسطینہ۔ فسطینہ بے اختیار عاصم کے ساتھ لپٹ گئی اور اپنا چہرہ اس کے کشادہ سینے کے ساتھ بھینچ کر بولی، عاصم، میں ہمیشہ تمہاری تھی، مجھے اپنے سینے میں چھپا لو، مجھے ایسی جگہ لے چلو جو خوف سے آزاد ہو۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اگر ہمارے مقدر میں صرف آگ ہے تو ہم ایک ساتھ کیوں نہ چلیں؟ تم میرے پاس ہو، اب مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ میں وہی ہوں جس نے تمہارے ساتھ دمشق تک سفر کیا، اسی قدر کمزور اور بے بس، لیکن مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ تم گھر گئے ہوگے اور بوڑھے نوکر نے تمہیں بتایا ہوگا کہ وہ بے وقوف لڑکی قبرستان میں گھوم رہی ہوگی۔ میں ہرکل کا جلوس دیکھنے نہیں گئی، مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تم آ رہے ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی اور عاصم کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو رہی تھیں۔ پھر وہ یکایک اٹھ کر بیٹھ گئی اور اپنے حسین چہرے پر ایک مصنوعی غصہ لاتے ہوئے بولی، تم نے یہ کیا کہا ہے کہ تم کسی شہزادے کو میرے سامنے لا کر یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے؟ کیا تم میرے شہزادے نہیں ہو؟ عاصم نے اس کے بالوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ میں کیا ہوں، لیکن میں تمہارا ہوں۔ پھر وہ ایک دوسرے کو اپنی اپنی سرگزشت سنا رہے تھے۔ سورج سر پر آ گیا تو وہ اٹھ کر چنار کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ فسطینہ نے کہا، تمہیں بھوک لگی ہو، چلو گھر چلیں۔ مجھے اب بھوک یا تھکاوٹ کا احساس نہیں رہا، اور گھر جانے سے پہلے میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک ایسے آدمی کی بیوی بننا منظور ہے جسے یہ دنیا تمہاری محبت کے سوا کچھ نہیں دے سکتی؟ فسطینہ نے جواب دیا، کیا اب یہ سوال بے معنی معلوم نہیں ہوتا؟ عاصم نے کہا، فسطینہ، میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہماری شادی کب اور کہاں ہوگی، اور اس کے بعد تم کہاں رہنا پسند کرو گی؟ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ یہ باتیں تم مجھ سے بہتر سوچ سکتے ہو۔ عاصم بولا،
اگر میں یہ کہوں کہ ہمیں آج ہی شادی کر لینی چاہیے تو؟ فسطینہ نے جواب دیا، عاصم، میں راہبہ بننے کی قسم توڑ چکی ہوں۔ اب اگر تم کلاڈیوس کے گھر جا کر یہ اعلان کر دو کہ ہماری شادی ہو چکی ہے تو بھی میں شرم محسوس نہیں کروں گی، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ تمہاری آمد کی اطلاع ملتے ہی خانقاہ کے راہب میرے پیچھے پڑ جائیں گے اور ان کے عتاب کے خوف سے شہر کا کوئی پادری ہماری شادی کی رسومات ادا کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ ہمارے خلاف عام لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے ان کا یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ میں عیسائی ہوں اور تمہارا مذہب مجھ سے الگ ہے۔ کاش میں یہ کہہ کر ان کا منہ بند کر سکتی کہ تم فسطینہ کے لیے تمام عیسائیوں سے بہتر ہو۔ عاصم نے کہا، عرب میں میرا مذہب چند ایسی مضحکہ خیز رسومات کا مجموعہ تھا جنہیں اب بیان کرتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب کو ماننے کے علاوہ کئی اور خداؤں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ان خداؤں کے ساتھ ہماری عقیدت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم لوٹ مار، قتل و غارت اور دشمن قبائل سے اپنے قبیلے کی طاقت کا لوہا منوانے کے لیے ان کی اعانت کی ضرورت محسوس کرتے تھے۔ میں بھی یثرب کے دوسرے لوگوں کی طرح منات کے بت کی پوجا کیا کرتا تھا۔ یہ ایک بے جان پتھر تھا، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ مجھے اپنے دشمن قبیلے کو مغلوب کرنے اور اپنے عزیزوں کے قاتلوں سے انتقام لینے کی قوت عطا کر سکتا ہے۔ اب اپنے قبیلے سے محبت، اطاعت اور وفاداری کے تمام رشتے توڑنے کے بعد میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ عرب کے تمام بڑے اور چھوٹے خداؤں کے ساتھ بھی میرے رشتے ختم ہو چکے ہیں۔ اب مجھے کسی کا خون بہانے کے لیے ان کی اعانت کی ضرورت نہیں۔ تم یہ کہہ سکتی ہو کہ اب میرا کوئی مذہب نہیں۔ مجھے کسی ایسے دین کی تلاش تھی جو ایک انسان کو دوسرے انسان، ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے یا ایک قوم کو دوسری قوم کے ظلم سے بچا سکتا ہو۔ اپنا وطن چھوڑنے سے قبل میں مکہ میں ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے متعلق سنا کرتا تھا، لیکن میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی کہ عرب کے صحرا سے کوئی چشمہ پھوٹ سکتا ہے۔ لیکن اس نبی کی ایک بات میرے لیے حیران کن ہے۔ جب کسریٰ پرویز کا غرور اور قیصر کی بے بسی اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی تو میں نے یہ سنا تھا کہ اس نے رومیوں کی فتح اور ایرانیوں کی شکست کی پیش گوئی کی ہے۔ مرتے وقت تمہارے باپ کو اس پیش گوئی کی صداقت کا یقین تھا۔ میں نے اس نبی کو نہیں دیکھا، لیکن میں عرب کے حالات سے واقف ہوں۔ وہاں کسی ایسے دین کا پنپنا ممکن نہیں جو انسانیت کی بھلائی چاہتا ہو۔ ممکن ہے کہ مکہ کا نبی غیب کے حالات جانتا ہو، لیکن اگر وہ ساری دنیا کو سلامتی کا پیغام دینے کی بجائے صرف عرب کے قبائل کے درمیان نفرت کی دیواریں مسمار کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں بھی اسے انسانی تاریخ کا ایک عظیم ترین معجزہ سمجھوں گا۔ بظاہر ہماری زندگی میں ایسا وقت نہیں آ سکتا کہ عرب کے ظلمت قدر سے کوئی روشنی نمودار ہو کر مشرق اور مغرب میں پھیل جائے، لیکن اگر یہ ہوا تو ایسے دین کا جھنڈا اٹھانا اپنی زندگی کی سب سے بڑی سعادت سمجھوں گا۔ سر دست میرے لیے تمام مذاہب ایک جیسے ہیں، اور اگر میرے عیسائی کہلانے سے تمہاری الجھن دور ہو سکتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فسطینہ نے کہا، راہبہ بننے کا ارادہ توڑنے کے بعد میں اپنے دین کی مجرم بن چکی ہوں۔ اب میرے لیے یہ مسئلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، اور میرے نزدیک اس وقت بھی اس سوال کی کوئی اہمیت نہ تھی جب ہم پہلی بار ملے تھے۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ تم جو کچھ بھی ہو میرے ہو، اور تمہاری موجودگی میں مجھے کوئی ڈر، یہاں تک کہ کلیسا کا ڈر بھی محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن شادی کے لیے ہمیں یہاں کے قانون کے تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ اس کے راہبوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے مجھے قسطنطنیہ چھوڑنا پڑے گا۔ انطونیہ یہ کہتی تھی کہ مجھ سے راہبہ بننے کا مطالبہ کرنے والوں کو دولت کا لالچ ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے سپہ سالار کی بیٹی کوئی بہت بڑا خزانہ اپنے ساتھ لائی ہے۔ میں اپنی ماں کی موت کے چند دن بعد اپنی ساری پونجی ایک خانقاہ کو پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن انطونیہ نے میرے ہیرے اور جواہرات چھین کر اپنے پاس رکھ لیے تھے، اور وہ یہ کہا کرتی تھی کہ تمہاری شادی تک یہ امانت میرے پاس رہے گی۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گے۔ پھر میں یہ سوچا کرتی تھی کہ اگر تم واقعی واپس آ گئے تو میری پونجی تمہارے کام آئے۔ چنانچہ ایک دن چوری چھپے خانقاہ جانے سے پہلے میں نے انطونیہ سے یہ وعدہ لیا کہ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آ گیا تو میرا سرمایہ تمہارے حوالے کر دے گی۔ جب میں 2 دن کے لیے خانقاہ میں گئی تھی تو بشپ بار بار مجھ سے یہ کہتا تھا، تم اپنی کوئی چیز پیچھے چھوڑ آئی ہو تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ تم نے ابھی تک دنیا سے اپنے تعلقات منقطع نہیں کیے۔ مجھے مجبوراً یہ وعدہ کرنا پڑا کہ راہبہ بننے کا آخری حلف اٹھانے سے پہلے میں اپنی ساری پونجی یہاں لے آؤں۔ پھر میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اس کے بعد وہ کئی بار کلاڈیوس کے گھر آ کر مجھے ملامت کر چکا ہے۔ انطونیہ نے یہ کہہ کر بڑی مشکل سے میرا پیچھا چھڑایا تھا
کہ فسطینہ کا ایک عزیز ایرانیوں کی قید میں ہے اور اس کی واپسی تک یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ وہ انطونیہ پر بھی بہت برہم تھا، لیکن جب میں نے یہ وعدہ کیا کہ اگر عاصم زندہ واپس آ گیا تو میں راہبہ بننے کا وعدہ پورا کروں گی، تو اس کا غصہ جاتا رہا۔ اس کے بعد بشپ بذات خود کلاڈیوس کے گھر نہیں آیا، لیکن وہ ہر مہینے 2-3 مرتبہ ایک راہبہ کو میرے پاس ضرور بھیج دیتا ہے۔ خدا معلوم قسطنطنیہ کی 2 اور خانقاہوں کے راہبوں کو میرے حالات کا علم کیسے ہو گیا کہ چند ماہ سے وہ بھی میرے پیچھے پڑ گئے۔ ہر خانقاہ کے مبلغ میرے پاس آ کر جس جوش و خروش کے ساتھ اپنے اپنے پیشواؤں کے معجزات بیان کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ جوش و خروش کے ساتھ وہ دوسری خانقاہوں کے راہبوں کی مذمت کرتے ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف الزامات سن کر مجھے تعجب ہوتا ہے۔ عاصم نے کہا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں آج ہی یہاں سے بھاگنے کی فکر کرنی چاہیے، ورنہ یہ عجیب نہیں کہ قسطنطنیہ کی تمام خانقاہوں کے راہب جمع ہو جائیں اور کلاڈیوس کا گھر ان کی جنگ کا اکھاڑا بن جائے۔ فسطینہ نے کہا، نہیں، تمہیں اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ ہماری شادی کی مخالفت میں کوئی طوفان نہیں اٹھے گا۔ بشپ سائمن جو تمہارے ساتھ دستگد گیا تھا مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اس کی نگاہ میں میرے والد عیسائیت کے بہت بڑے محسن تھے۔ اس نے کئی بار کلاڈیوس کے گھر آ کر مجھے تسلی دی ہے۔ ایک دن وہ شہنشاہ کا تحریری فرمان لے کر آیا تھا، جس کی روح سے میں دمشق میں اپنے نانا کی ساری جائیداد کی وارث ہوں، اور اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر تم وہاں جانا چاہتی ہو تو میں تمہارے لیے جہاز کا انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ تمہاری بھی بے حد عزت کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم ان کے پاس چلے جائیں تو وہ ہماری شادی کے لیے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، لیکن راہبہ بننے کے متعلق میرے عزائم اس قدر مشہور ہو چکے ہیں کہ تمہارے لیے قسطنطنیہ میں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ میں اپنے لیے نہیں، لیکن آپ کے لیے ان راہبوں کی بد دعاؤں سے ضرور ڈرتی ہوں۔ عاصم نے کہا، فسطینہ، جب تک تم میرے ساتھ ہو میرے لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم قسطنطنیہ میں رہتے ہیں یا دمشق میں۔ اگر سائمن زندہ ہے تو میں اس کی شرافت پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ اب چلو، ہمیں شام سے پہلے بہت کچھ کرنا ہے۔ بشپ سائمن جوڑوں میں درد کے باعث بستر پر لیٹا کراہ رہا تھا۔ ایک نوکر کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، مقدس باپ، چند آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سائمن نے جھلا کر کہا، بے وقوف، تم نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ مقدس باپ اس وقت نزاع کے عالم میں ہے؟ جناب، میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، لیکن وہ آپ کو دیکھنے پر مصر ہیں۔ میں نے انہیں ملاقات کے کمرے میں بٹھا دیا ہے۔ خدا تمہیں غارت کرے، وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں بستر پر آرام سے لیٹا ہوا ہوں۔ جناب، میں نے انہیں یہ بھی سمجھایا تھا کہ آپ کو سخت تکلیف ہے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کا کوئی دوست جسے دستگد میں گرفتار کر لیا گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ اس کا نام عاصم ہے۔ جب میں نے یہ کہا کہ اس وقت ملاقات نہیں ہو سکتی تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کا دوست آپ سے ملے بغیر واپس چلا گیا تو آپ بہت خفا ہوں گے۔ سائمن نے جلدی سے اٹھ کر اپنی لاٹھی سنبھالی اور باہر نکلتے ہوئے کہا، خدا کی قسم، اگر وہ ملے بغیر چلا جاتا تو میں تمہاری کھال اتروا دیتا۔ وہ ملاقات کے کمرے میں داخل ہوا۔ کلاڈیوس، بلیرس اور عاصم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سائمن نے اپنی لاٹھی ایک طرف پھینک دی اور عاصم سے بغل گیر ہو کر کہا، میرے لیے تمہاری آمد کی خوشی کیسر کی آمد کی خوشی سے کم نہیں، لیکن مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ بلیرس تمہیں اتنی جلدی واپس لے آئے گا۔ بلیرس نے کہا، مقدس باپ، یہ مجھے انطاکیہ سے چند منازل دور راستے میں مل گئے تھے۔ وہ بیٹھ گئے، اور جب عاصم نے سائمن کے سوالات کے جواب میں مختصراً اپنی سرگزشت بیان کر دی تو اس نے کہا، میں بیمار تھا، لیکن اب مجھے اس بات کا افسوس نہیں کہ میں کیسر کا جلوس نہیں دیکھ سکا۔ عاصم نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو بے وقت تکلیف دی۔ نہیں، میرے لیے اس سے بڑی راحت کیا ہو سکتی ہے۔ ایک لمحہ پیشتر میں درد سے کراہ رہا تھا اور اب مجھے اس کا احساس بھی نہیں رہا۔ اب بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں نے 30 سالہ پرانی شراب کا ایک مٹکا سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور تم اور تمہارے دوستوں سے زیادہ اس کا کوئی حقدار نہیں ہو سکتا۔ عاصم نے جواب دیا، آپ کو معلوم ہے کہ میں شراب نہیں پیتا، اور میرے دوستوں کی آنکھیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ وہ ایک دن کی ضرورت سے زیادہ پی چکے ہیں۔ اف، مجھے یہ بات یاد نہیں رہی کہ تم شراب ترک کر چکے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ میں اس وقت اور کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ عاصم نے کلاڈیوس کی طرف دیکھا اور اس نے کہا، مقدس باپ، عاصم کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کی شادی کی رسومات آپ کے گرجے میں ادا ہوں، لیکن بدقسمتی سے آپ علیل ہیں۔ سائمن مسکرایا۔ اگر کسی اور کی شادی کا مسئلہ ہوتا تو میں یہ جواب دیتا کہ میں قریب المرگ ہوں، لیکن عاصم کا معاملہ مختلف ہے۔
پھر وہ عاصم کی طرف متوجہ ہوا۔ بیٹا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہاری دلہن سین کی بیٹی ہے۔ وہ کلیسا کا ایک بہت بڑا محسن تھا اور اس کی بیٹی کی شادی کی رسومات ادا کرنا میں اپنی زندگی کا اہم ترین واقعہ سمجھوں گا۔ تم کل صبح ہوتے ہی میرے گرجے میں پہنچ جاؤ۔ اگر میں زندہ ہوا تو وہاں مجھے موجود پاؤ گے۔ مجھے فسطینہ کی الجھنوں کے متعلق کچھ علم ہے۔ یہ خوشی کی بات ہے کہ تم آ گئے۔ عاصم نے کہا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم صبح یہیں حاضر ہو جائیں؟ نہیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اگر تم کوئی اور خدشہ محسوس کرتے ہو تو میں تمہیں یہ تسلی دے سکتا ہوں کہ میرا گرجا میرے گھر سے کم محفوظ نہیں۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔